میرے دوستوں کبھی اس بات پہ نا آرام سے بیٹھ کے غور کیجیے گا، کم از کم سوچئے گا تو صحیح۔ سوچنے میں تو بھائی کچھ نہیں لگتا نا، دنیا کی چیزیں ہم اپنے دماغ میں کھچڑی بناتے رہتے ہیں، گرائنڈر چلتا رہتا ہے۔ کبھی اس بات کو سوچئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی حیات طیبہ میں 63 سال کی عمر میں کتنی مشکلات، کس قدر ٹینشن، مینٹل ٹارچر، مشکلات، جسمانی اذیتیں اٹھائی ہیں۔ اس کے بعد پھر غزوات ہیں، پھر دوسرے معاملات ہیں، پھر قریش مکہ کی تنفر ہے، منافقوں کو ہینڈل کرنا ہے، دشمنان اسلام کو ہینڈل کرنا ہے، پھر صحابہ کرام کو حوصلہ بھی دینا ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، اپنے گھریلو معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ میرے دوستوں کبھی غور تو کیا کریں، اور امت کی فکر، امت کی فکر، امت کی فکر، اور کچھ بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر دیکھا جائے۔ اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ سورج اور چاند تمہارے ساتھ کر دوں، پہاڑ سونے کے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ آپ نے فقر کو پسند فرمایا۔ کتنے کتنے دن گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، آج ماشاءاللہ ہمارے کھانے، ہمارے لائف سٹائل دیکھیں۔ اللہ پاک بھی چلے حلال سے ہے تو ضرور کریں، لیکن میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت بڑے محسن ہیں کہ انہوں نے امت کی اتنی فکر کی، اتنی لمبی لمبی دعائیں امت کے لیے اللہ کے نبی نے مانگی۔ اور جب اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کا وقت تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی، نہ اپنے گھر کی، نہ ازواج مطہرات کی۔ آپ امت کا سوال فرما رہے تھے، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ یہ بھی ایک اس کے اوپر انشاءاللہ بات کروں گا۔ اور پھر جب اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں آپ کو امت کے بارے میں راضی کر دوں گا نا۔ جیسے کسی کو کہتے ہیں یار آپ فکر نہ کرو نا، بس آپ بے فکر ہو جاؤ، انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا جیسے آپ کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ میرے دوستو خیال تو کیا کریں یار، دیکھو نا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میں کوئی سخت اور زجر و توبیخ نہیں کر رہا، میں تو ایک سوچ بتا رہا ہوں کہ سوچ، اللہ کے نبی کے بڑے احسانات ہیں۔ پھر ابھی تو یہ سارا گزرا ہے، اس کے بعد روز محشر میں اللہ کے نبی کی شفاعت فرمانا، حوض کوثر پہ پانی سے اپنے امتیوں کو سیراب فرمانا، پل صراط کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں کرنا۔ میرے دوستو اللہ کی قسم انسان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور سر جھک جاتا ہے۔ سلام ہو، کروڑوں رحمت اللہ پاک اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل فرمائے۔ انہوں نے اس امت کی جو فکر کی، ایسا نبی ہمیں ملا، اتنا بڑا افتخار ہے ہمارے لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے بھائیوں اس شرف کو تو سمجھے نا یار۔ ہماری کسی ایم پی ایم این اے کسی بڑے سے دوستی ہو جائے یا کوئی ایسا ڈیزگنیشن مل جائے، ہم بڑا خوش ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعجاز ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کو سوچیں، اللہ کے نبی سے محبت کریں، ان کے طریقوں کو اپنائیں، بسم اللہ کریں، قدم اٹھائیں۔ اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے، اور کل کو یہی کام آنا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمارے لیے ذریعہ ہیں۔ قرآن ہمیں اللہ کے نبی کے ذریعے ملا۔ تو میرے دوستو ہمارے بہت بڑے محسن اللہ کے نبی، اس بات کو کبھی سوچا کریں، اس کا مراقبہ تو کیا کریں۔